اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2962 اور 2963۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے اور ان سے مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت تو مکے کے فتح ہونے کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے آنے والوں پر ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اور جہاد پر۔ حدیث نمبر 2964۔ اردو ترجمہ۔ بادشاہ اسلامی کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے جہاں تک وہ طاقت رکھیں۔ ہم سے عثمان بن نبی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور ایسی بات پوچھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا جواب دوں۔ اس نے پوچھا، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص بہت ہی خوش اور ہتھیار بند ہو کر ہمارے امیروں کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے، پھر وہ امیر ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بات کا جواب کیا دوں۔ البتہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور اگر تمہارے دل میں کسی معاملے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا چاہیے یا نہیں تو کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھ لو تاکہ تشفی ہو جائے۔ وہ دور بھی آنے والا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی جو صحیح مسئلے بتا دے تمہیں نہیں ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنی دنیا باقی رہ گئی ہے وہ وادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کا صاف اور اچھا حصہ تو پیا جا چکا ہے اور گدلا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ حدیث نمبر 2965۔ اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن ہوتے ہی اگر جنگ نہ شروع کر دیتے تو سورج کے ڈھلنے تک لڑائی ملتوی رکھتے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام سالم ابی نصر نے، سالم ان کے منشی تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی کوفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جس میں لڑائی بھی ہوئی تھی سورج کے ڈھلنے تک جنگ نہیں شروع کی۔ حدیث نمبر 2966۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے امن و عافیت کی دعا کیا کرو۔ البتہ جب دشمن سے مٹبھیڑ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو، یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، بادل بھیجنے والے، احزاب دشمن کے دستوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے
اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حدیث نمبر 2967 اردو ترجمہ۔ اگر کوئی جہاد میں سے لوٹنا چاہے یا جہاد میں نہ جانا چاہے تو امام سے اجازت لے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی جہاد کے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کے یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آخر تک ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کہا ہم کو جریر نے خبر دی، انہیں مغیرہ نے، انہیں شعبی نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ جنگ تبوک میں شریک تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنی پانی لادنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا، چونکہ وہ تھک چکا تھا اس لیے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جابر تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تھک گیا ہے۔ جابر انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر تو وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اب اچھا ہے، آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا اسے بیچو گے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں شرمندہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا، مگر میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیچ دے۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور یہ طے پایا کہ مدینے تک میں اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی، اس لیے میں سب سے پہلے مدینے پہنچ آیا۔ جب ماموں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے متعلق پوچھا، جو معاملہ میں کر چکا تھا اس کی انہیں اطلاع دی تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ ایک اونٹ تھا تیرے پاس، وہ بھی بیچ ڈالا، اب پانی کس پر لائے گا؟ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا تھا بیوہ سے۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ باقرہ سے کیوں نہ کی، وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی ہے اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے، کیونکہ حضرت جابر بھی ابھی کنوارے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا یہ کہا کہ وہ احد میں شہید ہو چکے ہیں، اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ انہیں جیسی کسی لڑکی کو بیاہ کے لاؤں جو نہ انہیں ادب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ انہوں نے بیان کہا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھر وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ مغیرہ راوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیع میں یہ شرط لگانا اچھا ہے، کچھ برا نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کے حدیث نمبر 2962 سے 2967 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔